الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کامیاب ہم کسے سمجھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسے کامیاب انسان سمجھتا ہے؟ ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب انسان وہ ہے جس کے پاس کثرت سے مال دولت سونا چاندی بینک بیلنس فیکٹریاں بہت مال دولت ہو، یا یہ سمجھتے ہیں کہ جس آدمی کو اقتدار مل جائے، کوئی وزارت مل جائے، کوئی گورنری مل جائے، یا اس کو بادشاہت مل جائے، ہم اسے کامیاب شخص سمجھتے ہیں. ساری دنیا کا حسن اور رعنائیاں اور خوبصورتیاں اس کے پاس ہوں، ہم اسے کامیاب لوگ سمجھتے ہیں. اور یہ کہ اس کی کوئی خواہش جو زندگی کے اندر وہ کرتا ہے، اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے، ہم اسے کامیاب شخص سمجھتے ہیں. یہ ہماری سوچ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سوچ ایسی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ منزل نہیں ہے، یہ دنیا عارضی دنیا ہے. آخر اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے. کہاں گئے ہمارے آباء و اجداد؟ کہاں گئی وہ نانیاں دادیاں وہ دادے؟ کہاں گئے اللہ کے اتنے نیک بزرگ اولیاء اللہ صحابہ انبیاء نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس دنیا سے تو چلے ہی جانا ہے. یہ دنیا کوئی دائمی دنیا نہیں ہے.
اس عارضی دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں، حیثیت رکھتی ہی نہیں کوئی بھی۔ زیادہ سے زیادہ دنیا میں اگر کوئی انسان سوچ لے تو یہی سوچتا ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ اگر کوئی انسان سوچتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس میری مرضی کی عورتیں اور بیویاں ہوں، میرے پاس سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں، اس دنیا کی سب سے خوبصورت ترین اور اعلیٰ اور مہنگی اور بہترین سواریاں میرے پاس ہوں، بہت سے نوکر چاکر اور خادم میرے پاس ہوں، اور یہ کہ میں بہت سی زمینوں کا مالک ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سب کچھ بھی اگر کسی کو مل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ آخر ایک دن اس نے سب کو چھوڑ کے یہاں سے چلے جانا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ یہ دنیا کی چیز دنیا میں رہ جانی ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے لوگوں؟ اصل کامیابی کے بارے میں اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ پاک نے فرمایا ہے لوگوں ہر ایک نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے یہاں سے مر کے چلے جانا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم نے تمہارے اعمال کا بدلہ دینا ہے، جو جو تم کرتے ہو۔ یاد رکھنا اپنے لیے کوئی بہتر کر کے آنا تاکہ تمہیں بہتر بدلہ دیا جائے۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ یاد رکھنا میرے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کو یہ کہہ دیا جائے اور جاؤ تجھے جہنم سے آزادی دے دی جاتی ہے، تجھے جنت میں داخلہ دیا جاتا ہے۔ لوگوں یہ کامیابی اصل کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے مال دولت یا دنیا کی طاقت یا دنیا کے اقتدار اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتے ہیں۔ یہ آخرت کے مقابلے میں ساری زمین کا سارا سونا چاندی پہاڑ اکٹھے کر لیے جائیں، سب کچھ جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، فرمایا یہ اس طرح سمجھ لو کہ جس طرح سمندر میں کوئی آدمی اپنی انگلی ایسے ڈبو کے باہر نکالتا ہے، سمندر کے مقابلے میں اس کی انگلی کو کیا لگا ہے؟ فرمایا آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں یہ حیثیت رکھتی ہیں جو انگلی کو پانی لگا۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ قیامت کے دن اعلان ہو جائے، اصل کامیابی یہ ہے کہ قیامت کے دن اعلان ہو جائے، بندے اور جا میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی تھا، میں تجھ سے راضی ہوں، میں نے تیرے لیے جنت کے دروازے جو ہے کھول دیے ہیں۔ جس کو قیامت کے دن جس کا منہ کالا نہ ہو، قیامت کے دن جس کو رسوائیوں اور ضلالتوں سے جو بچ گیا، اصل کامیابی تو یہ کامیابی ہے۔ ساری دوڑ دھوپ ہماری جتنی بھی ہے، جو کچھ کر رہے ہیں، سکولوں میں بچے پڑھا رہے ہیں، فیکٹریوں میں بچے لگے ہوئے دن رات کام کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر وہ سب کچھ اس دنیا کے لیے ہو رہا۔ آخرت کی کامیابی کے لیے انسان کیا سوچتا ہے؟ اسے نہیں پتا کہ میں نے آخرت اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، اللہ کیا پھر اس وقت پھر جواب اللہ کو دینا ہے انسان۔ صحابہ یہ سمجھتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو زخم لگے، آپ کو جب آپ کی شہادت ہوئی تو اس سے پہلے وہ ایک مردود بے ایمان اور بے غیرت مجوسی نے جب آپ کو خنجر مارے صبح کی نماز میں، آپ کو گھر لایا گیا، آپ نے اس وقت کہا، یہ آپ کے آخری الفاظ سے پہلے یہ الفاظ تھے، آپ نے کہا لوگوں مجھے چھوڑو، اور اونچی آواز میں حضرت عمر فاروق نے یہ بات کہی،
عمر اگر قیامت کے دن اللہ نے تجھے نہ بخشا تو عمر تو ناکام ہو گیا ہے، سمجھ لو۔ عمر افسوس ہے تجھ پہ اگر قیامت کے دن تجھے معافی نہ ملی۔ عمر افسوس ہے تجھ پہ، تیری ماں پہ افسوس ہے کہ ایک ایسا بچہ اب جنا جو قیامت کے دن جس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی تھی، اور اس کے باوجود وہ اتنا گھبراتے رہتے تھے کہ قیامت کے دن کی کامیابی جو ہے یہ اللہ تبارک بتا، یہ دنیا آخر ختم ہو جانی ہے۔ اس دنیا میں ساری دنیا سے حسین ترین انسان بھی چلا ہی جانا ہے، ساری دنیا کا طاقتور ترین بادشاہ بھی ہے، اس نے چلا ہی جانا ہے۔ اس دنیا میں صحت مند ترین اگر کوئی بڑا پہلوان، اس نے بھی چلا ہی جانا ہے، ایک کمزور نے بھی چلا ہی جانا، کوئی سسک کے اگر دنیا میں اگر کوئی مر جائے آخر اس نے چلا ہی جانا ہے، رہنا کسی نے نہیں اس دنیا میں۔ جس دنیا میں آگے رہنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اے اصل کامیابی لوگو، اے آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ میں آخرت کے دن کامیاب ہو جاؤں گا۔ قرآن مجید نے کس آدمی کو کامیاب کہا ہے، کامیاب انسان کیسے ہوتا ہے؟ قرآن مجید کی مختلف آیات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں پہلے سپارے میں اللہ نے کہا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ فرمایا اللہ کے نزدیک جو کامیاب ہونے کی شرطیں ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی شریعت کے اوپر ایمان رکھے، پرانی شریعتوں کے اوپر بھی ایمان، انبیاء کے اوپر بھی ایمان رکھے، جو کچھ آسمان سے اترا اس کے اوپر ایمان رکھے، اور اس کے بعد یہ ہے اللہ پہ ایمان لائے بغیر دیکھے کہ یا اللہ جو تو نے کہہ دیا ہے وہ ٹھیک ہے، تیری جنت بھی حق ہے، تیری جہنم بھی حق ہے، قبر کا عذاب بھی حق ہے، قبر کا ثواب بھی حق ہے، قیامت کے دن اکٹھے ہونا ہے یہ بھی حق ہے، تو نے تمام کے اعمال تولنے ہیں یہ بھی حق ہے، یا اللہ تیری پکڑ بھی حق ہے اور تیری جنت بھی، بغیر دیکھے اللہ کے اوپر جو اللہ کہے ایمان لائے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں لوگوں دیتا رہے اللہ کے راستے میں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کے اوپر بھی کامل یقین رکھے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ لوگ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے اوپر یہ چل رہے ہیں، اور یہی لوگ قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ نے کہا، فرمایا لوگوں کامیاب انسان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وہ ساری زندگی جب تک زندہ ہے اور سانس میں سانس ہے، اور لوگ پاگل کہیں، لوگ شدائی کہیں، لوگ تکے ماریں، اور لوگ پانی دیں، لوگ پانی ڈالیں اوپر، لوگ منہ کالا کر دیں اور کسی چیز کی پرواہ نہ کریں، اللہ کا پیغام لوگوں
کو سناتا رہے, اس کو برادریوں سے نکال دیا جائے, گلی محلے سے نکال دیا جائے, پاگل اسے اللہ کا پیغام سناتا رہے, کبھی چپ نہ رہے اور برائی کے خلاف کہتا رہے یہ غلط ہے, یہ غلط ہے لوگوں, یہ غلط ہے لوگوں, یہ غلط ہے لوگوں. اللہ نے منع کیا, فرمایا یہ ایک کامیاب انسان کی علامت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, فرمایا کہ یہ کامیاب انسان کی علامت ہے کہ دنیا کی پرواہ نہ کرے, اللہ کا پیغام سنائے, چپ نہ کرے. اور یہ نہ کہ میں بڑا چنگا ہوں جی, میں چپ کر کے منوں کی جی منوں کی, اور تجھے لگ سمجھ جائے گی منوں کی. تجھے قیامت کے دن جب جہنم کا ڈوبا لگوایا جائے گا نا, تمہیں سمجھ آ جائے گی, اس وقت پتہ چلے گا تمہیں. اور بڑا تو اللہ تھا, اللہ سے ڈرنا تھا, اور دنیا نے تجھے کیا کہہ لے زیادہ سے زیادہ. اور بڑی بات ہے کس کو پاگل, شدائی, مجنوں, دیوانہ, تو یہ ساری چیزیں تو نبیوں کو کہتے رہے ہیں لوگ. کیا بگاڑ لیا ان کا پیغام؟ اگر کامیاب انسان ہونا ہے تو اس کو چپ نہیں رہنا, اس نے جس جگہ جانا ہے اس نے کہنا ہے اے میرے بھائیوں یہ غلط ہے, اے میری بہنوں یہ غلط ہے, اے میرے بھتیجوں یہ غلط ہے, اے میری بھتیجیوں, اے میری بھانجیوں یہ غلط ہے, پتر یہ نہیں کرنا, پتر یہ کرنا ہے. یہ ایک کامیاب انسان کی علامتوں میں سے اللہ نے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ کامیاب انسان کی علامت ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات بتائی, وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ, وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. لوگوں یاد رکھنا, قیامت کے دن جو اعمال تولنے ہیں یہ حق بات ہے, یہ سچ بات ہے, اسے مذاق نہ سمجھنا. تمہاری ایک ایک چال, تمہاری ایک ایک نظر, تمہارا ایک ایک حرف سننا, زبان سے کہنا, ایک ایک حرکت جو کرتے ہو, قیامت کے دن یہ نامہ اعمال میں تلنے والی ہے. اس کو مذاق نہ سمجھنا, کوئی مذاق نہ دنیا کی زندگی کو سمجھ لے. جو تم کرتے ہو, جو دیکھتے ہو, جو سنتے ہو, ہر چیز کو نامہ اعمال میں اس کو رکھا جائے گا, ترازو میں تولا جائے گا. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. تو قیامت کے دن جس خوش نصیب کی نیکیاں یہ برائیوں سے بڑھ جائیں, باری ہو جائیں, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہ کامیاب بندہ ہے اصل میں. اور قیامت کے دن اعلان ہو جائے اس بندے کی نیکیاں ود گئی, بھائی ود گئی ہیں, نیکیاں اس کی بڑھ گئی ہیں, قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے, یہ ایک کامیابی کی علامت ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کی ایک اور علامت بیان کی, الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه فأولئك هم المفلحون. فرمایا وہ میرا آخری نبی محمد الرسول اللہ جو دنیا میں پیغام آسانی کا دین لے کے آیا, جس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں, انسان آرام سے نمازیں پڑھ سکتا ہے, روزے رکھ سکتا ہے, صدقہ زکوٰۃ خیرات کے کام کر سکتا ہے, بے حیائی سے بچ سکتا ہے, گناہ کے کاموں سے اللہ کے فضل سے. یہ دین آسان دین اللہ نے
محمد رسول اللہ کے ساتھ یہ جو دین بھیجا اور یہ محمد رسول اللہ کی سچائی کی دلیلیں تورات میں اور انجیل میں بھی پائی جاتی ہیں، اور ان کی صداقت جو ہے یہ ہر لحاظ سے جب بھی دیکھا جائے محمد رسول اللہ سچے ہی ہوں گے، جس معاملے میں بھی دیکھو گے تم۔ تو وہ آدمی، وہ کون؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، پس وہ بندے کون سے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پھر جو محمد رسول اللہ کے اوپر پکا ایمان لے آئے، وَعَزَّرُوهُ، اور محمد رسول اللہ کا پھر ساتھ دیں ڈٹ کے کہ میں محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوں۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، میں محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوں، ساتھ دے، ڈٹ کے دے محمد رسول اللہ، اور ساری دنیا کے امام، ساری دنیا کے پیر، ساری دنیا کے رہنما، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، میں محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوں۔ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور محمد رسول اللہ کے دین کا ہمیشہ ساتھ دیتا رہے، ساتھ دیتا رہے۔ جب بھی کبھی کوئی دین کی بات کہے بھائی میں اس کے ساتھ ہوں، کوئی بھی دین کی بات کرے بھائی میں اس کے ساتھ ہوں، تو کیا اللہ پاک وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور قرآن مجید جو اترا محمد رسول اللہ کے اوپر، اس کے اوپر ایمان لائے اور عمل کرے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ کامیاب انسان کی علامتیں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح، اور کامیاب ہونے والا کون ہے؟ قد افلح المؤمنون، فرمایا مومن ہی کامیاب ہونے۔ ایک بات سمجھ لو، قیامت کے دن ہمیشہ بات سمجھو، اس دنیا جہان میں اگر کوئی مومن ایک ایک لقمے کو ترس کے مر جائے، لیکن قیامت کے دن کامیابی اسی کو ملنی۔ ساری دنیا سے وہ کمزور ہو، ساری زندگی اس کو پھنسیاں پھوڑے، بیماریاں اور پھائے لگانے والا بھی کوئی نہ ہو، لیکن قیامت کے دن اگر وہ مومن ہے تو یاد رکھنا کامیابی صرف مومن کو ملنی ہے بس۔ اللہ نے کسی انسان کو نہیں دے یہ جی بہت بڑا فلاسفر ہے، یہ جی بہت بڑا سائنسدان ہے، یہ جی بہت بڑا اس کے اتنے قلعے زمینیں فلانا یہ وہ، اور کوئی حیثیت نہیں۔ قد افلح المؤمنون، لوگو اور میرے نزدیک کامیاب جو ہے وہ مومن ہے۔ کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا وہ مومن جو ایمان لانے کے بعد پھر ساری زندگی اللہ کے سامنے جب نمازیں پڑھے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اللہ کے سامنے نماز کے اندر رہے، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے سامنے کھڑا ہوں، میں تیرے در کو چھوڑ کے کہاں جاؤں، میرے مالک مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے سامنے وہ روئے، اللہ سے معافیاں مانگے، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معافی دینے والا نہیں ہے، تو ہمیں معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی پریشانیاں دور نہیں کر سکتا، ہماری پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ کے سامنے نماز کے اندر گر کھڑا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغویات، فضول، بے مقصد بیہودہ باتیں ہیں، بیہودہ کام ہے، ان سے بچ جائے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور اللہ نے جو مال دیا اس کی زکوٰۃ خوشی کے ساتھ نکالے، ہنس کے زکوٰۃ نکالے۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور ساری زندگی اپنی عزت کی حفاظت کرے مومن مرد بھی، مومن عورت بھی، کبھی بھی کسی جگہ بھی کبھی بھی بے حیائی کا مظاہرہ نہ کرے، اپنی عزت کا، اپنی حرمت کا خیال رکھے، اور بدکاری کے قریب بھی نہ جائے۔
یہ کامیاب مومن کی علامتیں ہیں. والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون. اور اللہ پاک کی طرف سے جو امانت اس کے پاس ہے اس امانت میں خیانت نہ کرے, یا لوگوں کی کوئی امانت ہے اس میں خیانت نہ کرے. والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون. اور اپنے وعدے کا پکا ہو, وعدے کا بھی پکا ہو, یہ بھی ایک بات ہے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون. اور اپنی نمازوں کا خیال رکھے, نماز کوئی ضائع نہ ہو, صحیح سنت کے مطابق اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتا رہے. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. فرمایا یہ ایسا کامیاب ہے جس میں یہ نشانیاں ہو, ہم نے اسے جنت الفردوس دینی ہے, ہم نے اسے جنت الفردوس دینی ہے. اور جنت الفردوس یہ نہیں کہ جا بھائی جنت میں چلا گیا دیکھ لی چل باہر نکل, یہ نہیں کہ یہ کوئی چڑیا گھر کی ٹکٹ نہیں کہ لو بھائی ٹکٹ دیکھ لی یا باہر نہیں. ہم فیہا خالدون. اور جا تجھے جنت دے دی تو تجھے دے دی ہمیشہ, تو بھی زندہ ہی رہے گا, اور یہ تیری جنت کی کوئی چیز بھی باسی اور خراب نہیں ہوگی. جاؤ میں قد افلح. یہ ہیں کامیاب, یہ کامیاب لوگ ہیں جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. فرمایا میں وہ کامیاب جو کامیاب ہونے والے مومن ہیں نا قیامت کے دن, ان کی ایک علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کیا, انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. ساری زندگی کوئی پریشانی, کوئی جھگڑا, کوئی آپس میں کوئی لے دے کوئی ہو جائے, ان کو کہا جائے اے آؤ فیصلہ کر لیں, جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر لیں. اس کو یہ کہا جائے اسی وقت کرے این یقولوا سمعنا واطعنا. اور جو میرا نبی محمد الرسول اللہ اور اللہ میرا سونا جو کہتا ہے اور میں اس کو مانتا ہوں, وہ فیصلہ میرے خلاف ہو, وہ میرے حق میں ہو, میری آل اولاد میرے قبیلے کے خلاف کیوں نہ ہو, اگر وہ میرے اللہ نے اور میرے نبی نے فیصلہ کیا ہے تو مجھے منظور ہے. اللہ نے کہا یہ ہیں, یہ لوگ ہیں. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا ان یقولوا سمعنا واطعنا. یہ کہ وہ یہی بات کہے بھائی جو اللہ کی بات ہے نا, جو تو نے سنائی ہے میں مان گیا بھائی, ٹھیک ہے, میں نے اپنے ہتھیار پھینک دی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں قیامت کے دن. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور نشانی بتائی, فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. او لوگو فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, اپنی قرابت داری کا رشتہ داری جو ہے وہ بہنیں ہیں, وہ خالائیں ہیں, وہ پھوپھیاں ہیں, تائے چچے ہیں, جو رشتہ دار ہیں, وہ لوگوں ان کے حق ادا کیا کرو, اور ان کے حق دو, جو اللہ نے ان کا حق دیا وہ ان کے حق تم دو. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ. اور مسکین ماڑا آدمی کوئی آ گیا بیچارہ ضرورت مند, اوے دیو لوگو دیو اس بیچارے کو کچھ نہ کچھ. یہ اللہ کیا بتا رہا ہے, کامیابی کی علامتیں ہیں. اوے کچھ دیو بیچارے نو, اے آ گیا خالی ہاتھ نہ ٹورو نو. وابن السبیل. اور کوئی مسافر بیچارہ کسی جگہ پھنس گیا ہے تو اس کی جتنی اعانت مدد ہو سکتی ہے کرو.
یہ بات کہہ کے اللہ پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، وجہ اللہ۔ فرمایا یہ کام ان کے لیے جو سمجھتے ہیں نا، جو یہ کام کرتے ہیں، جو ماڑے کا، غریب کا، عزیز کا، مسکین کا اور مسافر کا خیال رکھتے ہیں، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، اور یہ ان کے لیے بڑا ہے، یہ بہت بہتر چیز ہے ان آدمیوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے چہرے کا دیدار ہونا ہے، اور جن کو پتہ ہے اللہ کے چہرے کا دیدار ہونا ہے، زیارت، تو اللہ کے سامنے یہ منہ لے کے جائیں گے، یا اللہ کبھی بھی زندگی کے ماڑا غریب کوئی آ گیا میں نے خالی نہیں بھیجا اس کو، یا اللہ میں نے کبھی خالی نہیں بھیجا اس کو، جتنا میرے پاس تھا میں نے اس کی مدد کی، میں جتنے جوگا تھا میں نے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کیا۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، میں یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کے قیامت کے دن اللہ کے چہرے کا سامنا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری بات کرنے کے بعد وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا یہ ہے کامیاب انسان کی علامتوں میں سے، کو ماڑا، کو غریب، کوئی یتیم، کوئی ایسا آ جائے اس کو خالی ہاتھ نہیں کرنا، یہ علامت ہے، یہ علامتیں ہیں ان لوگوں کی جو کامیاب ہونے والے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی، اللہ پاک نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ سورہ مجادلہ ہے، اللہ پاک یہ کہتا ہے، فرمایا میرے مومن جو بندے ہیں نا، جو ہم پہ ایمان لاتے ہیں، یہ اللہ نے ایک خوبی ان کی بیان کی ہے جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ فرمایا کامیاب انسانوں کی علامتیں پتہ کیا ہے؟ کہ ہمارے اوپر جب جو اللہ کے اوپر اور قیامت کے اوپر ایمان لے آتے ہیں نا، اور اللہ اور قیامت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن، جو شریعت انہوں نے دی اس کے اوپر جب ایمان لے آئے، اس کے بعد اگر ان کا دشمن ان کا والد بھی کیوں نہ ہو، ان کا دشمن ان کا بیٹا کیوں نہ ہو، ان کا دشمن ان کا بھائی کیوں نہ ہو، ان کا دشمن ان کا خاندان بھی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ ان کی محبت نہیں ہوتی، ان کی محبت صرف اہل ایمان سے ہوتی ہے۔ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا ان کے دلوں کے اندر ایمان کی وجہ سے یہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی نہیں تو میرا کچھ نہیں لگتا، یہ ایماندار آدمی ہے، فلانا میرا وہ لگتا ہے ایماندار آدمی، نیک بندہ، میں اس کے ساتھ ہوں، میں نہیں اپنی برادری اپنی قبیلے کا ساتھ دینے والا، میں جاہلیت کی موت نہیں مرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اپنے قبیلے کی طرف سے جو میرا قبیلہ کہے، جو نہیں جدھر میرا قبیلہ ہوئے گا میں ادھر ہاں، فرمایا یہ جاہلیت اور عصبیت کی موت مرے گا، ایمان کی موت نہیں مرے گا۔ یہ سمجھ لیں بات کو دھیان سے، یہ عصبیت اور جاہلیت کی موت مرے گا یہ انسان۔ لیکن مومن جو ہے وہ کہتا ہے نہیں بھائی، ابا ہوگا اپنی جگہ، بھائی ہوگا اپنی جگہ، بیٹا ہوگا اپنی جگہ، برادری قبیلہ اپنی جگہ ہوگی، لیکن میرے اللہ نے یہ بات کی ہے، میرے نبی نے یہ بات کی ہے، میں اس کا ساتھ دوں گا۔ بھائی اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان رکھا ہے، اور اللہ ان کی خاص طریقے سے مدد فرماتا ہے دنیا اور آخرت میں۔
اور کیا وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور ان کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتوں میں داخل کرنا ہے جو ہمیشہ کی جنت ہے۔ یہ بات کر کے پھر آگے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی ہے، یہ بس بات ہی ختم ہوگی۔ انہوں نے پرواہ نہیں نہ کی کسی اور کی، اللہ کو بھی کسی کی پرواہ نہیں۔ اور یہی اصل میں اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ والے لوگ ہیں اصل میں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یہی اللہ کی جماعت قیامت کے دن اعلان ہوگا کامیاب ہو تم۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کامیاب انسان کے لیے لازمی اور ضروری یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے ساری دنیا کو چھوڑ کے کہے میں اللہ کی طرف ہوں، میں اس کے رسول کی طرف ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور سورہ حشر میں یہ بات کی والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ فرمایا ہمارے وہ بندے جو قیامت کے دن جن کو کامیابی ہونی ہے نا، قیامت کے دن اعلان کیا جانا ہے بھائی یہ بھی کامیاب ہے، یہ بھی کامیاب۔ ان کامیاب ہونے والوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ دنیا میں کوئی اگر انسان ان کے پاس ضرورت مند آ جاتا ہے نا، اور ضرورت مند بھی اصلی ہے اور ان کو بھی ضرورت ہے خود بھی، تو اپنی ضرورت کے بجائے کہتے ہیں او بھائی تو اپنی ضرورت پوری کر لے۔ فرمایا جس کے اندر یہ بات آ گئی وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا جو دل کے بخل خانے سے بچ گیا نا، قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا یہ بندہ اپنی ضرورت کی بجائے لوگوں کی ضرورتیں پوری کیا کرتا تھا، اعلان کیا جاتا ہے کہ کامیاب ہو گیا اور جنت کی ٹکٹ اسے دے دی جائے۔ یعنی ہمارے ہاں دنیا میں یہ پڑی ہوئی ہے اپنوں اپنی، اور اللہ کہتا ہے اپنوں اپنی نہیں، اور لوگوں کے ضرورت مندوں کے کام آؤ لوگوں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر چاہتے ہو۔ اور پھر قرآن مجید پھر کے آخر میں کہتا ہے 30ویں سپارے میں بسم اللہ، یہ صورت میں سبح اسم ربک الاعلی میں قد افلح من تزکیٰ، فرمایا لوگوں کامیاب پوچھا نا کون، تو کامیاب وہ ہے جو تزکیہ کر لے اپنے آپ کا، اپنے آپ کو پاک کر لے۔ کس سے؟ اپنے آپ کو شرک سے، کفر سے، بدعت سے، گناہوں سے، بے حیائی سے، بے شرمی سے، حرام سے، بے غیرتی کے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے، اور اللہ اور اس کے رسول نے جن جن کاموں سے منع کیا ان سے اپنے آپ کو پاک کرے، اپنی نظر کو پاک کرے، اپنے دل کو پاک کرے، اپنے کپڑوں کو پاک کرے، اپنی نیت کو پاک کرے، اپنے رزق کو پاک کرے، پاک کرے سب سے پہلے اپنے آپ کو۔ اور یہ جو ہے نا یہ سستی سے اپنے آپ کو پاک کر کے دین کے کام بھج کے کرے، نس کے کرے۔ قد افلح من تزکیٰ، فرمایا یہ آدمی کامیاب ہونا ہے قیامت کے دن جس نے اپنے آپ کو دنیا کے گناہوں سے اپنے آپ کو لتھیڑا نہیں، صاف کر لیا ہے اپنے آپ کو۔ قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا افلاح، یہ پاک ہو گیا۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام بہت یاد کرتا ہے۔ ذرا بات ہوئی اس نے کہا میرے رب نے کہا ہے یہ غلط ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اللہ کی یاد یہ ہے، ایک تو یہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ قرآن مجید بھی اللہ کی یاد ہے، نماز بھی اللہ کی یاد ہے۔ اس کے علاوہ ایک اللہ کی یاد عملی ہے۔ عملی یاد کیا ہے؟ تولنے لگے تو اس کو پتا ہو میرے اللہ نے حکم دیا ہے پورا تولنا ہے۔ بات کرنے لگے تو سوچ کے کرے میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ حق کی بات کرنی ہے، یہ بھی اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہے۔
کسی سے کوئی معاہدہ کرنے لگے، دیکھ لے یہ معاہدہ کو ظلم کے اوپر مبنی تو نہیں، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے، پھر اس معاہدے کو سائن کرے ورنہ نہ کرے۔ یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور نمازی 5 وقت کا ہو، نماز کا یاد رکھیں، خیال رکھیں۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو کامیابی کے لیے بنیادی چیز یاد رکھیں، نماز ہے۔ اگر نماز کو انسان نہیں پڑھتا، اس کا محمد الرسول اللہ سے یا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، یہ بات یاد رکھ لیں۔ ایک آدمی، اگر کوئی ایک آدمی تم اسے دیکھو کہ وہ ہواؤں میں اڑتا ہے، ہواؤں میں اڑتا ہے اور سمندر کے اوپر پاؤں رکھ کے چلتا ہے، ڈوبتا نہیں، کائنات کے رب کی قسم اگر وہ نمازی نہیں، وہ شیطان اور ابلیس ہے، وہ مومن اور ولی اللہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اللہ کا ولی اگر بننا ہے تو سب سے پہلے اس کو نماز پڑھنی ہے، اللہ کا دوست بننا ہے سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے، اور اگر مسلمان اور مومن بننا ہے سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے۔ اور بچپن میں سب سے پہلے جو چیز ایمان کے بعد فرض ہوتی ہے وہ نماز ہی ہوتی ہے، اور نماز جو ہے ہر آدمی کے اوپر، وہ بوڑھا ہو، بیمار ہو، بچہ، وہ بالغ ہو، وہ عورت ہو، وہ مرد ہو، بیمار ہو، کوئی بھی ہو، جب تک زندگی کا آخری سانس ہے نماز نہیں چھوڑ سکتا اگر کامیابی چاہتا ہے قیامت کے دن۔ جس آدمی نے نماز کا خیال نہیں رکھنا، آپ اس کو حضرت صاحب، جناب صاحب، فلانے صاحب، فلانے صاحب، فلانے صاحب، یہ تو بے ایمان صاحب ہے، یہ تو فاسق صاحب ہے، فاجر صاحب ہے، اللہ کا دشمن صاحب، اس کو تم صاحب کہہ رہے ہو۔ ایک آدمی اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، اپنے نفس کے سامنے جھکتا ہے، میرا دل کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، اس کا اپنے دل کے سامنے جھکتا ہے اللہ کی بجائے وہ۔ اس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق؟ کامیاب اگر ہونا ہے تو اس کے لیے لازمی چیز کیا ہے؟ نماز 5 وقت کی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق پڑھے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور نماز کا خیال رکھے۔ اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فألہمہا فجورا وتقواہا قد افلح من زکاہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، لوگوں میری بات دھیان سے سنو، میں قسم اٹھاتا ہوں والشمس وضحاہا، سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور چاند کی جب اس کے بعد آئے، اور دن کی اور اس کی روشنی کی، اور رات کی اور جو اس کے بعد چھا جائے، اور آسمان کی اور جس نے اسے بنایا اس کی قسم اٹھاتا ہوں، اور نفس کی اور زمین کی اور جس نے اسے پھیلایا یعنی اللہ نے، میں اس کی قسم اٹھا کے، اللہ کہتا ہے میں اس کی قسم، یعنی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم، اور نفس کو بنانے والا اللہ جو ہے، اللہ کی قسم۔ اتنی قسم اٹھا کے کیا کہا؟ قد افلح من زکاہا۔ قیامت کے دن اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنے آپ کو گناہوں سے اور بے حیائی سے اور شرک سے اور کفر سے اور اللہ کی نافرمانی سے تمہیں بچانا ہوگا۔ اگر بچو گے تو کامیاب ہوگے۔ اتنی قسمیں اٹھا کے اللہ نے کہا کہ لوگوں اگر کامیاب ہونا ہے تو میری بات یاد رکھو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اگر چاہتے ہو قیامت کے دن بچنا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچائے۔ اللہ اپنی اور اپنے نبی کی محبت جو ہے ہمیں عطا کرے اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔